ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی کہ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں اور ان کی شادی کا معاملہ ہے، میری کچھ مالی مدد فرمائیں۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدام سے فرمایا کہ درگاہ میں جو کچھ ہے وہ لا کے ان کی نظر کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تو سب ختم ہو چکا ہے، اب وہ خاتون جو ہے وہ رو رہی ہیں۔ تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے کہا کہ باہر جاؤ اور مٹی کا ایک ڈھیلا لے آؤ۔ تو وہ عورت گئی اور مٹی کا ڈھیلا لے کر آئی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان اثر کہ آپ نے سورہ اخلاص، جو تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص بلند آواز میں پڑھ کر مٹی کا جو ڈھیلا تھا اس پر دم کر دیا۔ جیسے ہی دم کیا تو وہ ذرہ زر بن گیا، مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، اور وہ عورت خوشی خوشی اس کو لے کر گھر چلی گئی۔ اب عورت نے کیا کیا، گھر جا کر مٹی کا ایک ڈھیلا لیا اور پاک ہو کر طہارت حاصل کر کے مٹی کی ڈھیلے پر سورہ اخلاص دم کر رہی ہے۔ وہ دم کیے جا رہی ہے لیکن مٹی کا ڈھیلا جو ہے وہ تس سے مس نہیں ہو رہا، ذرے سے ذر نہیں بن رہا۔ 3 دن وہ مسلسل کوشش کرتی رہی۔ 3 دن کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا سیدی کہ میں 3 دن سے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی مٹی کے ڈھیلے پر وہی سورہ اخلاص دم کر رہی ہوں، وہی طریقہ اپنایا ہے، لیکن یہ تو ہلنے کا نام نہیں لے رہا، یہ مٹی جو ہے سونا بننے کا نام نہیں لے رہی۔ تو بابا صاحب نے تحدیث نعمت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی فضل کا بیان فرمایا کہ اگرچہ تم نے عمل وہی کیا لیکن تمہارے منہ میں فرید کی زبان نہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف فرماتے، غریب شخص آ گیا، حضور میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی انتظام ہو جائے تو مہربانی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک انڈا ہے۔ توجہ ہے سب سجوں کے؟ آپ نے کہا انڈا مجھے دے دے۔ حضرت حافظ صاحب توجہ طلب بات، انڈا لے لیا۔ انڈا لے کے آپ نے نا بلند آواز سے قل هو اللہ شریف پڑھی، سورۃ الاخلاص پڑھ کے اس کو نا آپ نے ایسے اپنی زبان لگا دی۔ وہ جب زبان لگائی تو انڈا سونے کا بن گیا۔ جاؤ اس کو بیچو اور اپنی بیٹی کا اہتمام کر دو۔ اس نے کہا یار ساری زندگی گزر گئی اتنے کام کاج کرتے ہوئے، اینٹیں اٹھاتے ہوئے، اتنا میں نے وزن اٹھا، ابے اتنا آسان طریقہ سونا بنانے کا، ابے یار آج رات ہی میں تو بھر دوں گا ہر شے جناب۔ انہاں کام پہ نہیں گیا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ زوجہ محترمہ نے کہا بھائی آپ کدھر؟ آج 11 بجے واپس آپ تشریف لے آئے منہ اٹھا کے، تم انڈے اکٹھے کرو۔ اس نے کہا انڈے اکٹھے کرو کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا سونا بناؤں گا۔ اس نے پڑوسنوں سے انڈے جتنے تھے اکٹھے کیے، خود جو ہاتھے چڑھے 10-12 انڈے ہو گئے، اس کے سامنے رکھ دیے۔ بسم اللہ پڑھتا ہے، قل هو اللہ پڑھتا ہے، اس کو زبان لگاتا ہے، انڈے کا انڈا۔ اس نے دوبارہ پھر پڑھا، انڈے کا انڈا۔ اس نے پھر قل هو اللہ پڑھی اور اس کو زبان لگائی تو انڈے کا انڈا۔ بڑا پریشان۔ بابا فرید نے قل هو اللہ پڑھ کے زبان لگائی تو وہ تو سونے کا بن گیا، یہ ویسے ہی ہے۔ ادھر سے میرے بابا آ گئے، فرمایا بدبخت، قرآن وہی ہے پر زبان فرید کی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنر، آپ نے یہ دونوں کہانیاں تو سن لی۔ کوئی جو ہے وہ مٹی کو سورۃ اخلاص پڑھ کر سونا بنا رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ انڈے کو، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے بھی یہی عمل کیا، تمہارے سے نہیں بنا، لیکن تمہارے پاس بابا فرید کی زبان نہیں تھی۔ تو زبان بابا فرید کی ہونی چاہیے سونا بنانے کے لیے۔ تو معزز سامعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی صحابی کو کہا ہے شادی کا تو اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے، آپ چاہتے تو آپ بھی سونا بنا لیتے، حالانکہ آپ نے نہیں بنایا۔ ان کے لیے تو برکت کی دعا کر دی، جیسے جلیبیب کا قصہ مشہور ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر دیکھا جائے تو کافر لوگ یہ رسول اللہ سے مطالبہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے لیے مال و متاع ہوتا، آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کافر لوگ جب کرتے تھے، رسول اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ میرے ساتھ اتنا سونا ہو، مال ہو، دولت ہو، فراوانی ہو۔ حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اگر اللہ سے دعا کرتے تو ہو سکتا تھا، ممکن تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور یہ لعنتی کیا الزام لگا رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ دین ہے؟ دین سے یہی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ دین یہ سکھاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا، سوائے اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے، یا جھوٹ بولنے کے، یا غلط دین کی تشریح کرنے کا، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔